صلوات محمد و آل محمد. کیے شمر نے دو کان، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو کان، ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، کیے ہیں شمر نے دو کان، ایک خنجر سے. کیے ہیں شمر نے دو کان، ایک خنجر سے. سر حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی، سر حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، کیے ہیں شمر نے دو کان، ایک خنجر سے. بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، حسین پیاس پلٹ آئے حوض کوثر سے، حسین پیاس پلٹ آئے حوض کوثر سے، کیے ہیں شمر نے دو کان، ایک خنجر سے. صلوات محمد و آل محمد. صلوات محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد. اب مجھے شاہ کی دلی جب قیدی زندہ ہوئی، روئی گھبرا بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جانے لگتا تھا کہ اب معصوم کی بے جان ہوئی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخسار پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمری ہو برس اور کمر میں غم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وأهل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وفرقان المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات سورہ بقرہ کی آیت ہے ابتدائی جس کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا۔ واضح طور پر پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ یہ الف لام میم وہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ دنیا کی تمام کتابوں میں اور اس کتاب میں زمین اور آسمان کا جسے کرتے ہیں فرق۔ کسی بھی مذہب کی کتاب ہو، کسی بھی ہو، آپ اٹھا کے جب پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں انسان اعتراض کر سکتا ہے، تنقید کر سکتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ اعتراضات جو ہے اپنے وارد کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی خدا کہہ رہا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ مسلسل آپ کے سامنے اسی الذین یؤمنون بالغیب اور شک کی بنیاد کے اوپر کہ کس لا ریب فیہ سے کیا مراد ہے اور کون سی کتاب ہے، کس میں شک نہیں کرنا چاہیے، لہذا اس عنوان سے آپ کے سامنے مسلسل گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات نے اس انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ تمام کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے ان سب میں سب سے افضل جو ہے وہ انسان کو قرار دیا، اور اس کا انسان تمام مخلوقات میں اس کا صرف انسان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اشرف ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان ہے۔ چاہے یوں کر لیجئے بات اور چاہے یوں کر لیجئے، لیکن پہلا درجہ اس کا یہ ہے اشرف المخلوقات میں۔ اشرف المخلوقات پہلا درجہ صرف یہ ہے اس کا کہ یہ صرف انسان ہے، باقی اور کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ کمال صرف یہ ہے کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے۔ جانور بھی بنا سکتا تھا، درخت بھی بنا سکتا تھا، پیڑ بھی بنا سکتا تھا، اور اس انسان کو انسان بنا کر، اس انسان کو انسان بنا کر احسن التقویم کہنا کہ میں بہترین خالق ہوں اور بہترین مخلوق خلق کی ہے جس کا نام انسان ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ میں، جس کا نام انسان ہے۔ اب اس انسان کو تربیت کی ضرورت ہے، لہذا اس کی تربیت کے لیے ہم نے ایک کتاب بھیجی جس کا نام قرآن ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ میں نے اس لیے یہ کتاب بھیجی تاکہ اس کی ہدایت ہو جائے اور یہ بہترین زندگی جی لے، اور اس کو پتہ چلے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ھذا بیان للناس ھدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ واضح اور روشن کتاب ہے عام انسانوں کے لیے۔ عام انسان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پڑھے لکھوں کی بات نہیں ہو رہی، عام انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ واضح اور روشن کتاب ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ انسان اگر اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تبھی تو حاصل کرے گا۔ جب اس کے جو اصول بیان کیے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے، جب تک کہ آپ ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے تو کیسے ہدایت پائے جائیں گے؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے۔ خالی پڑھنے سے کتاب کے
تو اگر خالی پڑھنے کا معیار ہوتا ہے کہ کتاب پڑھ لی صاحب ہم مسلمان ہو گئے، تو پھر تو موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ لہذا قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، لہذا پہلے انسان تو بنے۔ مشکل یہ ہے کہ انسان کو انسان بنا کر بھیجا تھا اللہ نے، اور یہ انسان سے شیطان بن گیا، کہیں حیوان بن گیا، کہیں منافق بن گیا ہے، کہیں شداد بن گیا، کہیں نمرود بن گیا، کہیں فرعون بن گیا، کہیں یزید بن گیا، کہیں آج کے زمانے کا یوگی مودی بن گیا، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، ہے نا، یعنی آپ دیکھیں شروع سے آخر تک جس کو انسان بنا کر پیدا کیا تھا، یہ انسان کیا بن گیا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں حقیقی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہی کی بات کر رہا ہوں، اپنے کیا مسلمان بن گئے، ابو بکر بغدادی بن گئے، ملا عمر بن گئے، اسامہ بن لادن بن گئے، داعش بن گئے، القاعدہ بن گئے، ہے یا نہیں؟ کہیں ابن ملجم بن گیا، کہیں سمر بن گیا، کہیں یزید بن گیا، ہے تو سب مسلمان۔ اس کا مطلب قرآن پڑھ کے انسان جو ہے وہ ظالم بھی بن جاتا ہے اور اہل علم بھی بن جاتا ہے۔ ایک سلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو اب آپ کہیے صاحب بہت بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ نمازیں شب پڑھتے ہیں، کیا کہنا صاحب ان کا نمازیں شب پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہے۔ ارے آپ کو نہیں پتا، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ارے بھائی متقی اور پرہیزگار ہونا ایک الگ چیز ہے، انسان ہونا ایک الگ چیز ہے۔ پہلے یہ بتائیے کہ یہ انسان ہے۔ ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں انسان ہے؟ ارے میں نے دیکھا ان کو رات بھر قرآن پڑھتے ہوئے، حافظ کل قرآن ہے، آپ کو پتا ہے رات بھر تلاوت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ رات بھر سجدے میں سر رکھے رہتے ہیں، اور ان سے بڑا تو کوئی آدمی ہو نہیں سکتا۔ یہ انسان، اصلی انسان تو یہی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، نماز شب کا پابند ہونا اگر یہ معیار بناتے ہیں کہ اس کو انسان کہتے ہیں، تو پھر ابن ملجم کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو حافظ کل قرآن بھی تھا، رسول کا صحابی بھی تھا، مولا کائنات کا دوست بھی تھا، صفین میں ساتھ میں تھا۔ تو اب آپ بتائیے کتنا بڑا مومن آدمی تھا۔ بلکہ بہت سے محققین نے قرآن کی آیتیں اس کی طرف منسوخ کر دی، کہ اس کی شان میں نازل ہوئی۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے بھیا، وہ مسلمان ضرور تھا، صحابی علی ضرور رہا، صفین میں دوست رہا، لیکن انسان نہیں تھا۔ اگر انسان ہوتا تو کبھی علی کے سر پہ ضربت نہ لگاتا۔ ایک سلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قرآن اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا پہلے انسان بن جائے، انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اور پھر ایمان کا مفہوم سمجھے۔ بڑی مشکل ہمارے درمیان یہ ہے کہ ہم ایمان کا معنی یہ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا۔ اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے۔ اللہ کو مان لیا کہ ارے کیا کہنا، وہ خالق مطلق ہے، وہ رازق مطلق ہے، ارے کیا کہنا، میں نے پہچان لیا اللہ ایک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کیا؟ یہ تو تمہاری عقل کا کمال ہے۔ تمہارا کیا کمال؟ یہ تو عقل کا کمال ہے کہ اس حضرت انسان نے اپنی عقل کو حرکت دی، اور اس نے غور کرنا شروع کیا، فکر کرنا اس نے شروع کی، اور انسان کے ایک درجے سے اس نے اوپر آنے کی کوشش کی کہ خالی انسان بن کے رہنا کافی نہیں ہے، کچھ آگے بھی ترقی کرنا چاہیے۔ تب وہ دنیا میں تحقیق کرنے لگا، اور اس نے کہا یہ زمین کیسے پیدا ہوئی، یہ کیسے پیدا ہوا، فلاں چیز کیسے پیدا ہوئی، آسمان کیسے پیدا ہوا، زمین کیسے پیدا ہوئی، اور پھر یہ سب کیسے پیدا ہوا۔ دھیرے دھیرے اس چیز کے اوپر، جو یہ مخلوق ہے، اس کے اوپر اس نے غور کرنا شروع کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ انسان کو دعوت دے رہا ہے قرآن کہ تم زمین پہ غور کرو، آسمان پہ غور کرو، فضاؤں میں غور کرو، ہواؤں میں غور کرو، بادلوں میں غور کرو، پانی پہ غور کرو، دریاؤں میں غور کرو۔ تم یہ دیکھو کہ بنجر زمین کو کیسے آباد کیا ہے، پہاڑوں پہ غور کرو، چاند پہ غور کرو، سورج پہ غور کرو۔ آپ یقین مانیے اگر انسان اس قرآن پر اگر انسان ان سب چیزوں پہ غور کر رہا ہوتا
آج کا مسلمان اگر اسی قرآن کے اوپر غور کر رہا ہوتا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اگر تم رات و دن میں بھی غور کرتے کہ کیسے دن رات بنتا ہے، رات دن بنتا ہے، زمین پہ غور کرتے، پہاڑوں پہ غور کرتے، فضاؤں میں غور کرتے، ہواؤں میں غور کرتے، سورج میں غور کرتے، دریاؤں میں غور کرتے، آسمانوں میں غور کرتے، میں نے تو پوری سائنس کی تمہیں دعوت دی ہے، اگر تم اس سب چیزوں پہ غور کر رہے ہوتے تو آج بجلی کے مالک تم ہوتے، وہ نہ ہوتے، پوری کائنات پہ تمہاری حکومت ہوتی۔ ایک سلوات دیکھتے محمد وآل محمد۔ علم کا سمندر ہے، بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں، علم کا سمندر ہے، تحقیق کی دعوت دے رہا ہے قرآن کہ تم ریسرچ کرو، تحقیق کرو، علم کا مرکز ہے قرآن، منبع علم ہے قرآن، جہاں سے علم کا آغاز ہو رہا اس کا نام قرآن ہے۔ بھائی آپ دیکھیں، اب قرآن پوری کائنات کے تمام بلکہ سوال کرا، سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ جو صفت قرآن کی ہے، اب بات آ گئی، وہی ناطق قرآن کی ہے۔ ہم ٹھیک ہے آپ باتیں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات نے کہا سلونی سلونی قبل ان تستفتونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، مولا نے کہا مولا کائنات میں زمین سے زیادہ آسمانوں کا علم تھا، تو جو صفت مولا کائنات کی ہے وہی صفت قرآن کی بھی ہے۔ قرآن کا سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیۃ بینہ، جو پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، میں نے ہر شے کو اس کے اندر موجود کر دیا ہے۔ ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد۔ جو چیز ہمارے سامنے اگر آج ریسرچ انسان نے کر لی ہوتی تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا۔ بڑی مشکل ہے ہمارے درمیان کہ ہم نے اس قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیا کہ سورہ رحمان پڑھیں گے تو 70 حجوں کا ثواب ملے گا، سورہ یاسین پڑھیں گے تو دشمن کو شکست ملے گی، مر رمالی شروع کر دے اس کے اوپر ہے یا نہیں۔ 40 دن جو ہے سورہ یاسین پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالیں گے، جنات کو لے جائیں گے اور یہ کاٹ ڈالیں گے اور وہ کاٹ ڈالیں گے۔ ارے تو بھیا کوئی مارکاٹ کی کتاب تھوڑی ہے، یہ انسان کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر کاش اس کے اوپر تم نے عمل کر لیا ہوتا تو 70 ملکوں کی طاقت ایک طرف نظر آتی اور خامنہ ایک طرف نظر آ رہا ہے۔ ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد، ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں اس قرآن کا کمال، بھائی کہیں اور سے تھوڑی لے کر آئے، خمینی صاحب کہاں سے لے کر آئے؟ کون سی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی تھی خمینی صاحب؟ اب بات آگے پڑھنے لکھنے، کون سی پی ایچ ڈی آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی تھی؟ یہی قرآن کی تعلیم تھی، یہی اہل بیت کی تعلیم تھی، آج ان پہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ سوچیے آپ، خمینی نے کوئی کسی کے اوپر پی ایچ ڈی نہیں کی، صرف اہل بیت کی معرفت کو حاصل کیا اور قرآن سے دین لے کے ہم تک پہنچا دیا۔ 70 ملکوں کی طاقت ایک طرف، قرآن خمینی ایک طرف، ہے یا نہیں؟ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، تو آج پوری دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے اور پتہ چل گیا کہ دنیا کیسے چل رہی ہے۔ نہ کوئی ایٹمی پاور ہے، نہ کوئی طاقت ہے، لیکن آج بھی بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں ایٹمی پاور میں گھٹنے ٹیک دیے کہ بھیا یہ تو سب سے بڑے ایٹمی پاور ہے۔ کاش کہ اس کے اوپر علم ہو جاتا قرآن پہ تو پوری دنیا کے شیعوں کے پاس آج پوری طاقت ہوتی ہے۔ سلوات دیتے محمد والے محمد، خالی ایک ذرہ برابر۔ تو اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ بس بلدل لانا چاہتا، زیادہ لمبی نہ ہو جائے، لہذا پہلا درجہ اس کا اشرف المخلوقات ہونے کا کیا ہے کہ یہ انسان خالی، اگر یہ انسان ایک قدم آگے بڑھا، صرف ایک قدم آگے بڑھا، ابھی پوری طریقے سے علم حاصل نہیں کیا ہے، اگر علمی گفتگو کی جائے قرآن کی روشنی میں، اب بات آگے تھوڑا دیر اشارہ کر رہا ہوں، اگر علمی گفتگو کی جائے قرآن کی روشنی میں، ابھی انسان نے خالی ایک سر کے بال کے برابر بھی ترقی نہیں کی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ترقی ہو گئی ہے، بہت ترقی ہو گئی ہے، قرآن کی روشنی میں ابھی صرف ایک سر کے بال کے برابر ترقی ہوئی ہے۔ سوچیے ابھی کتنی ترقی باقی ہے۔ عجیب صاحب کیسے ترقی ہوئی ہے؟ یعنی قرآن کی روشنی میں کیسے ترقی ہوگی؟ انسان چاند پہ پہنچ گیا، زمین کی تہوں میں پہنچ گیا، سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ گیا، فضاؤں میں تیر رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، چاند ایک مرے سے دوسرے مرے میں جا رہا ہے، دنیا مردے کو زندہ کرنے میں لگی ہے، زندہ کو مردہ کرنے میں لگی ہے۔ صاحب کیا کیا چیزیں ترقی، اب اس سے ترقی کیا ہوگی؟ ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے ہزاروں جگہ جو کمانڈ کر رہا ہے، بیٹھا کہیں ہے، کنٹرول پوری دنیا پہ کر رہا ہے۔ اچھا آپ پوری دنیا پہ کنٹرول کریں تو کوئی تعجب نہیں ہے، اور اگر وقت کا امام جو ہے پوری دنیا پہ کنٹرول کرے تو بڑا تعجب ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب سلوات دیتے محمد والے محمد۔
समझे आप? मतलब आप जो है वो कहीं बैठ के पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं तो साहब ने साहब बहुत तरक्की हो गई। और इमाम एक वक्त में अगर पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है तो साहब कहेंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है? अकीदे की बात नहीं, इल्म की बात है। तो बात आ गई इल्म की, थोड़ा सा इशारा करता चल। कुरान के हवाले से अगर इंसान तरक्की की मंजिल पहुंचेगा तो आखिरी मंजिल क्या है? जैसे आपने कहा वो चांद पहुंच गया, नहीं, अभी कुरान की रोशनी में देखा जाए तो अभी सर के बाल के बराबर भी नहीं पहुंचा है, बहुत तरक्की भी बाकी है। इल्मी एतबार से भी बहुत तरक्की बाकी है। आप कहेंगे वो कौन सी तरक्की ऐसी जो भी बाकी है? इंसान अभी रिसर्च कर रहा है भाई, अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी मुब्तदी तालिब इल्म है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल रसूल खुदा है। यह है नहीं सब सुबह से शाम तक आप पढ़ते रहते, सुनते रहते, मौलवी बयान करते रहते, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल रसूल खुदा है। यानी जो रसूल ने अमल अंजाम दिया है, जिस चीज के ऊपर अमल करके अंजाम दिया है, तो इंसानों के लिए तो दिया है, इंसान की हिदायत के लिए ही तो दिया है। इंसान के लिए हुज्जती तो है रसूल का अमल, कि जो मैं अमल कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए हुज्जत है या नहीं? अगर मैं किसी का एहतराम कर रहा हूं तो वो तुम्हारे लिए हुज्जत है। अगर मैं किसी को अपने पास से भगा रहा हूं वो तुम्हारे लिए हुज्जत है। अगर किसी को मैं बुला रहा हूं वो तुम्हारे लिए हुज्जत है। अगर मैंने कहा सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है, तो तुम्हारे लिए हुज्जत है, तुम्हें सलमान का एहतराम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो तुमने रसूल की मुखालिफत की। एक सलवार भेज दे मोहब्बत वाले मोहम्मद, है या नहीं? यानी रसूल का अमल हुज्जत है। अगर रसूल ने किसी को भगा दिया, चाहे वो बाप के बराबर क्यों ना, बड़ी जुर्रत से कह रहा हूं भाई, चाहे वो बाप की हैसियत क्यों ना रखता हो, भगा दिया तो भगा दिया, बाप भी भगा दिया। अब बाप बेटे की थोड़ी बहस हो रही है, उसूल की बहस। भाई सगा चाचा बाप के बराबर है, रसूल ने अपने घर से भगा दिया। तब्बत यदा अभी लहाबियों बतब आपना अनहो बाल हो वमा कसब, इन दोनों के हाथ सगे चाचा बाप के बराबर है, लेकिन कहा आपको बातिल की बात हो रही है, रिश्तों की थोड़ी बात हो रही है। सलमान देते मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो रसूल का अमल हुज्जत है, पूरी दुनिया के लिए हुज्जत है। अब रसूल एक अमल को अंजाम दे रहे, इल्मी एतबार से अंजाम दे रहे, अमली एतबार से अंजाम, इल्मी एतबार से रसूल अंजाम दे रहे, अमली तौर के ऊपर आप रसूल को बशर की हैसियत से तय करें, बशरी के तकाजे के तहत रसूल मानते या नहीं मानते? तकाजे बशरी थोड़ी खत्म कर देंगे, खालिस बशर नहीं मैं मान रहा हूं रसूल को, लेकिन तकाजे बशरी के तहत तो जिंदगी जिएंगे ताकि हमारे लिए हिदायत बने। अगर तकाजे बशरी के खिलाफ रसूल अगर अमल करने लगेंगे तो फिर हमारे लिए हुज्जत नहीं होगा। और मौजिजा अगर हो जाए तो मौजे की बुनियाद के ऊपर समाज चलता नहीं, सिस्टम पे चलता है। एक सलवार भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, है या नहीं? ऐसा नहीं है, अक्ल की बुनियाद के ऊपर। तो यहां तय करे बशरी के तकाजे के तहत रसूल को अमल करना पड़ेगा ताकि हमारे लिए हुज्जत हो। तो तय करे बशरी के तकाजे के तहत रसूल ने अमल किया। दुनिया तरक्की कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की सलाहियत पैदा कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया से राब्ता कर रही है। अब दुनिया इतनी छोटी हो गई, बचपन में सुनते थे, लेकिन पैगंबर का आखिरी कि एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया पूरी कायनात को लोग जेब में लेके टहलेंगे। और आज पूरी दुनिया लोग हथेलियों में जेब में लेके टहल रहे हैं। आपको कहा जाएगा फला जगह उन्होंने एक बार न्यू खोला का, ये देखिए ये नक्शा है, ये घर है, ये एड्रेस है, ये लेके पहुंचा दिया। अब ढूंढने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे इंसान जो है पूरी दुनिया को देख रहा है, पूरी दुनिया उसके हाथ के ऊपर है और पूरी दुनिया से कांटेक्ट में है। दुनिया पहले थी बड़ी, अब बहुत छोटी सी हो गई है। अब बिल्कुल इतनी छोटी कि पलक झपकते में एक जगह से दूसरी जगह पे कांटेक्ट कर रहा है। जो इतनी दूर था जैसे लगता वो यही बैठा हुआ, उससे बातें हो रही, बाकायदा तस्वीर के साथ बातें हो रही। दुनिया इतनी छोटी, इतनी तरक्की करने के बाद भी अभी तरक्की नहीं की। दुनिया जब उस मंजिल पे पहुंच जाए तो समझ लेना आखिरी मंजिल इल्म की ये है। मैंने कहा आखिरी मंजिल क्या है? क्या तुमने देखा नहीं रसूल काबा कौसैन, बिस्तर से काबा कौसैन कैसे पहुंच गए? एक जगह से दूसरी जगह खुद पे खुद पहुंच गए। बिस्तर भी गर्म रहा, कुंडी भी गर्म, कुंडी भी दरवाजे की हिलती रही और पैगंबर आसमान की सैर करके बिस्तर पे आ जाए। तो इसका मतलब ये कि इंसान उस वक्त उस कमाल की मंजिल पहुंचेगा जब एक जगह से खुद पे खुद दूसरी जगह पहुंच के वापस आ जाए। एक सलवार भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, ऐसा नहीं है, रिसर्च कर रही है कि कौन सा ऐसा मादा है,
कौन सा ऐसा, भाई मादे की बहस भी छिड़ जाएगी ना, कि कौन सा जिस्म था, क्या जिस्म की कैफियत होना चाहिए। इसलिए कि हवा के अंदर चलना, अच्छी अच्छी चीजें गल जाती हैं, हवा के अंदर स्पीड पे चलना, अच्छी अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन इतनी स्पीड से जाना और फिर वापस आना और जिस्म के ऊपर जरा सा भी नुकसान न होना, तो वो कौन सा मादा है, क्या चीज ऐसी होना चाहिए कि जिस्म भी सालिम रहे और इंसान जाके वापस भी आ जाए। एक सलवार भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, ढूंढ रही है, ऐसा नहीं ढूंढ रही है, आज दुनिया ने ढूंढा है। आज के जमाने के अंदर अगर देखा तरक्की जमाने बहस कीजिए तो बहुत सी चीजों का लोग इनकार कर देते हैं। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं आपके सामने। जनाब इब्राहिम आग में चले गए, आग इतनी ठंडी हो गई कि उनकी जान बच गई। अब किसी पढ़े लिखे के सामने कहिए अरे साहब आग का काम जाना, देखिए जनाब इब्राहिम आग में कूद गए और चले, वो कहेगा भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज का इल्मी इंसान नहीं कबूल करता, क्यों? वो कहेगा भैया कौन सी बड़ी बात है, इसलिए कि आज तो लोग लावा बड़े बड़े फटती, ज्वालामुखी फटती है, लोग वहां चले जाते, तहकीक करके चले आते हैं, आग लगी। ऐसा लिबास बना दिया है कि अगर आप उसको पहन लीजिए तो आग का उस पर असर नहीं होता है। तो वो इल्मी बात कहते हैं अरे नहीं भैया वो क्या मालूम वो साला लिबास पहने में हो, उस वक्त के जमाने में क्या मालूम इब्राहिम की इजाद कर लिया, वो लिबास पहन के आग में कूद गए, आग में नुकसान नहीं पहुंचा है। एक सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहुत से लोग इनकार करते हैं, लेकिन भारत गुफ्तगू यानी वो ये कि इल्म इस कमाल की मंजिल पहुंचे, और इसी कमाल की मंजिल पहुंचाने के लिए अहले बैत को भेजा ताकि इस कुरान पे अमल करके दिखाए, बताएं दुनिया के सामने। बड़ी मुश्किल हमारे दरमियान ये कि अगर काश हमने इल्म का सहारा किया, और यही नहीं, एक दर्जे पर पहुंचने के बाद इंसान ने खुदा को पहचान लिया, कहा ठीक हमने पहचान लिया, और पहचानने के बाद उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस कोई नहीं है सिवा उस माबूद के। जैसे उसने कहा तो क्या हो गया, मुसलमान हो गया। तो क्या मुसलमान होना काफी है या नहीं? अच्छा ठीक है हमारा ईमान है, चलिए ईमान साहिब ईमान हो गया, हमारा कयामत पर भी ईमान है कि हाँ कयामत में हिसाब किताब होगा, आखिरत में हिसाब किताब होगा, हाँ 12 इमाम हैं, हाँ रसूल अल्लाह हैं, हाँ जो है वो अल्लाह है, ये सारी चीजों पे ईमान रखिए। तो क्या ये ईमान होना इस बात की दलील है कि आप मोमिन हो गए? क्या हो गए? कुछ भी नहीं बने। मैं आयत पढ़ देता हूं आपके सामने, वमिनन नासे मैं यकूलो आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तुम्हें इंसानों में बहुत से ऐसे इंसान कहते हुए ये बात मिलेंगे कि मुझे अल्लाह पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, वमा हुम बिमुमिनीन, ना इनका ईमान है ही नहीं, साहिब ईमान है ही नहीं। अगर ये साहिब ईमान होते तो ये अमल की मंजिल पे होते, खाली जबान की मंजिल पे ना होते। एक सलवार भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुश्किल हमारे दरमियान ये है कि हम अमल की मंजिल पे नहीं है, खाली जबान की मंजिल पर है। हाँ कर रहे हैं, ठीक है, मानते हैं, हाँ सब जानते हैं, लेकिन आप जब सब जानते हैं तो उस मैदान में आते क्यों नहीं, अमल क्यों नहीं करते? कुरान अमल की दावत दे रहा है, और आप यकीन मानिए, बड़ी जुर्रत से कहता हूं, कुरान बशारत दे रहा है, बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। पूरा रिजल्ट दे रहा है साथ में, किस चीज का रिजल्ट दे रहा है? वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, साहिबान ईमान को बशारत दे दो उन लोगों को, वो साहिबान ईमान जिन लोगों ने अमल साले अंजाम दिया है। यानी जब तक कि अमल साले नहीं होगा साहिब ईमान के साथ, उस वक्त तक न जन्नत है, न तहरीर है, न हूरे है, न कुछ भी नहीं, न कुछ नहीं मिले, क्योंकि वही तक लिल मुत्तकीन, ये सिर्फ मुत्तकीन की जगह है, खाली मुसलमान और साहिब ईमान की जगह थोड़ी है। सलवार भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर होता, अगर यही सब होता तो फिर हुसैन को करबला में आने की क्या जरूरत थी? हुसैन करबला में क्यों आए? क्या लोग कुरान नहीं पढ़ते थे? बड़ी मुश्किल है हुसैन के सामने ये। मैंने कल आपके सामने बात पढ़ी थी इस चीज को कि बाहर वाले से लड़ना बड़ा आसान है। एक आदमी मुनकिर है, काफिर है, उससे लड़ना बड़ा आसान है, पता है ये दुश्मन है, दुश्मन को पहचान लेना यही सबसे बड़ा इल्म है। और दुश्मन से फिर आप बचने के तरीके ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये दुश्मन है,
لیکن جو ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا جیسا بنا ہوا ہے، ہم اس سے کیسے لڑیں گے؟ سوچیں آپ، امام حسین کے سامنے یہی سارے مسائل تھے جو کربلا کے میدان میں ہیں یا جہاں گئے ہیں یا جیسے لوگوں سے ملے۔ مکے میں سب حاجی ہیں، ایسا تو نہیں ہے، سب حج کر رہے ہیں، کعبے کا احترام کر رہے ہیں، لیکن حسین کو پتا ہے کہ یہ کعبے کا جو احترام کر رہے ہیں یہ میرے قتل کے لیے آئے ہیں، ان سے کیسے لڑا جائے گا؟ لہذا مجھے کعبے کو بھی بچانا ہے۔ پوری دنیا کوئی بھی ایسا انسان جزیرۃ العرب کی سرزمین پہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے حسین کے بارے میں علم نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا حسین کربلا جا رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو نہیں پتا حسین نے بیعت سے انکار کیا ہے۔ کوئی امام حسین کا مسئلہ کوئی چھپا ہوا مسئلہ نہیں تھا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کی بات ہے جس وقت حسین نے بیعت سے انکار کیا ہے۔ رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اس کے بعد محرم ہے، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ اس سے پہلے ایک ایک صحابی کے گھر خبر جا چکی ہے۔ جب اچھا میں اس کی ایک سیاسی طور پہ یہی مثال دے دوں، جب الیکشن قریب ہونے والا ہوتا ہے، اب بات آگے تو کہتا چلو، جب الیکشن قریب ہونے والا ہوتا ہے اور پتا ہے کہ یہ سرکار کو ہٹانا ہے اور دوسرے کو لانا ہے، آپ بتائیے ساری تنظیمیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، ساری تنظیمیں یعنی ساری پارٹیاں، چاہے مخالف ہو، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے سباست کی ہو، گلی کی، کوچے کی، سڑک کی، ساری جتنے جو ہیں سب اس حکومت کے خلاف ایکٹیویٹی شروع کر دیتی ہے۔ جو تنگ ہوتے ہیں، جو تکلیف ہوتے ہیں، جو راضی نہیں ہوتے حکومت سے، اب ان کو موقع مل جاتا ہے، ارے بھائی نہیں نہیں یہ کام خراب کیا ہے، اب پتہ ہے جا رہی ہے حکومت، تو ساری برائیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے انسان، ساری اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں؟ اور اس موقع سے فائدہ جب ہی اٹھاتا ہے جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کے مقابلے پہ یہ جو آ رہا ہے یہ بہت مضبوط ہستی ہے، بہت توجہ کے ساتھ ہے۔ اور بہتی گنگا میں باہر لوگ کہتے نہیں ہاتھ دھوتے، تو جو اس پارٹی میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ساتھ دینا شروع کر دیے۔ ایک سیاسی پہلو، لیکن میں اسی سیاسی پہلو سے آپ کو لے کر آتا ہوں مدینے میں۔ امام حسین کے سامنے کوئی عقائد کے مسئلے تھوڑی ہیں، ایک جو سیاسی مسئلہ ہے پوری طریقے سے۔ آپ بتائیے کوفے میں کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ شام میں کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ رسول کے بعد کیا ظلم نہیں شروع ہوا؟ بہت سے رسول کے صحابی قتل کیے گئے، لیکن لوگ چھپے ہوئے تھے۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد لوگوں نے علی کہنا چھوڑ دیا، علی اپنے کو علوی کہنا چھوڑ دیا تھا، ہے یا نہیں؟ ابن زیاد کی حکومت ہو گئی، گورنر بنا دیا گیا، اس کے بعد یزید بیٹا۔ تو لیکن اب سب کو پتا تھا، کیا پتا تھا؟ مدینے سے خبر سب طرف پھیل گئی کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور امام حسین نے مدینے کو چھوڑ دیا۔ تو جو چھپے ہوئے تھے، جو مخالف تھے یزید کے، وہ سب بیدار ہو گئے اور سب کے سب کھڑے ہوئے کہ حسین کو سپورٹ دو۔ اب کچھ اس میں سیاسی لوگ بھی تھے جو ویسے تھے سیاسی لوگ کے، وہ بھی حسین کے ساتھیوں میں آ کے مل گئے تاکہ ان کا پتہ لگایا جا سکے اس میں کتنے حسینی ہیں۔ اس کے بعد بھی قتل و غارت شروع ہوا، لہذا امام حسین مکے میں جس وقت آئے اور پھر میٹنگیں کوفے میں ہونا شروع ہوئی، بصرے میں شروع ہوئی، لہذا اس کے بعد لوگوں نے کہا حسین اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے کوفے کی حکومت کو گرانے کا، یزید کی مخالفت کرنے کا، اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ملے گا کہ جہاں حسین جیسی شخصیت نے انکار کر دیا ہو۔ لہذا اب ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن کیا کہنا حسین کا کمال، کہا میں موقع پرست تھوڑی ہوں، میں تو اصلاح کرنے نکلا ہوں، نہ کوفے گئے نہ شام گئے، کا فیصلہ یہاں کربلا کی زمین پہ ہوگا، یہاں آنا ہے تو پھر یہ سمجھنا شہید ہونا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، کہا یہاں تو مسئلہ حکومت کا گرانے کا نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ حق و باطل کے ذریعے سے چہرے سے نقاب اتارنے کا ہے۔ لہذا حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، کہا کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں آمادہ کر رہی ہے قتل کرنے کے لیے مجھے؟
سوال جواب ہو رہے ہیں. امام حسین کربلا کے میدان میں ضمیروں کو بیدار کر رہے ہیں. بات صحیح اور غلط کی ہے، میں کل پڑھ چکا اس کے اوپر. دشمن کل بھی مایوس تھا، آج بھی مایوس ہے. کل بھی مایوس تھا، آج بھی مایوس ہے اور رہے گا، کیونکہ یہاں کوئی شخصی نظام تھوڑی ہے. ہمارے پاس الہی نظام، ایک سسٹم ہے. کل آپ دیکھیں جس وقت رسول نے قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اس وقت بھی مکے میں دشمن مایوس ہو گیا. دیوانہ کہا، مجنو کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، تب بھی اسلام کو روک نہیں پایا. اس کے بعد بدر کی، احد کی، خندق کی، تبوک کی 80 جنگیں لڑی اسلام رسول پہ، اس کے بعد بھی اسلام کو روک نہیں پایا. وہاں بھی مایوس رہا، یہاں بھی مایوس رہا. اس نے کہا آگے جا کے بدلیں گے. غدیر میں جب من کن تو مولا فہاز علی مولا ہوا، وہاں بھی دشمن مایوس ہو گیا. آپ تو بالکل نہیں چینج کر سکتے، ساری سیاست ختم ہو گئی. یہاں تو سب کچھ رسول جیسا نظر آ رہا ہے. اولنا محبت، وآخرنا محبت، وآخرنا محبت، وکلنا محبت، سب کے سب محبت نظر آ رہے ہیں. ہم کیسے چینج کریں نظام کو؟ نظام چینج نہ کر پایا. غدیر میں بھی مایوس ہوا. جب اس کے بعد پروپیگنڈا شروع ہوا تو کربلا میں حسین نے قیام کر کے دشمن کی سازشوں کو ناکام کیا. دشمن کربلا میں بھی مایوس ہوا اور آج بھی دشمن مایوس ہی ہوا ہے حسینیت کے ہاتھوں. ایک سلوات دیکھتے محمد والے محمد. مایوسی ہے. اگر آپ واقعاً ایک حقیقی حسینی ہے تو دشمن ہمیشہ مایوس رہے گا. کتنی ہی خرافات ڈال دے، کتنا ہی آپ کو کہتے ہیں آپ لوگ عمل نہیں کرتے، اچھا نام کے شیعہ ہیں، ارے آپ لوگ سب برے ہیں. چلیے چھوڑیے، پوری قوم بری ہے. بڑی جرت سے کہتا ہوں پوری قوم بری ہے، سب غلط ہیں. آپ صحیح بن جائیے. چلیے آپ ہی سے شروعات کر دیتے. اب بتائیے حسین صحیح تھے یا غلط تھے؟ اب آپ ہی آ جائیے ساتھ دینے کے لیے. مجھے بتائیے کیسے روئیں اور کیسے خوشی منائے. سلوات بھیجیے محمد والے محمد. اب آپ سسٹم بیان کر دیجیے مجھے. ایسے اعتراض کرنے لگتی ہے. کل بھی دشمن کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے. کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہے. کل بھی اس طرح کی سازشیں تھے، آج بھی اس طرح کی سازشیں. اس کو پتا ہے کہ جب تک ہم کریں گے نہیں اس وقت تک ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن کیا کہنا حسین کا، کیا کہنا زینب کا، کیا کہنا علی اکبر کا، کیا کہنا انو محمد کا پروردگار تو گواہ ہے نا. میں بھیج رہا ہوں اس کو جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں نا. آپ کو رسول سے بڑی محبت ہے نا. امام حسین نے کہا اچھا تمہیں بڑی محبت ہے رسول سے، تو رسول کی تصویر بھیج تو رہا. جو صورت میں، جو سیرت میں، جو گفتار میں، جو رفتار میں رسول کی شبیہ ہے. اگر تمہیں رسول سے محبت ہے تو رسول کی شبیہ سے بھی محبت ہونا چاہیے. اور ایسی شبیہ نہیں ہے، تم نے 18 سال اس شبیہ کا احترام کیا ہے. کبھی تو علی اکبر نے پوچھا تھا بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے احترام کیا تھا، علی اکبر کی طواف کرتے تھے. اسی لیے امام حسین نے جب علی اکبر کو بھیجا تو لوگوں نے جب دیکھا کہ اب اذان دے دو ایک بار تاکہ رسول کا لہجہ بھی سن لے. لیکن نہیں، مسلمان نہیں تھے. اگر یہ واقعی اصلی مسلمان ہوتے تو علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پنہ کبھی نہ لگتا. اس لیے کہ قرآن کی مخالفت کرو. لشکر پہ لشکر کربلا کے میدان میں آج 3 محرم ہو گئے. لشکر پہ لشکر کربلا کے میدان میں تکبیر بلند ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے فضہ سے کہا فضہ کیا خبر ہے، یہ تکبیریں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ کہا آپ کو نہیں پتا زینب، یہ اس لیے تکبیریں بلند ہو رہی ہیں کہ کربلا کے میدان میں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے. کہا کس کا لشکر آیا؟ کہا شمر کا لشکر آیا. جب یہ سننا تھا زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس لیے کہ روایت سنی تھی کہ تیرے بھائی کا قاتل اس کا نام شمر ہوگا. یقین ہو گیا زینب کو. تڑپ کے کہا فضہ جاؤ میرے بھائی کو بلاؤ. امام حسین آئے. کہا بہن زینب 4 مول کوئی بات نہیں. تو بلایا تھا فضہ. زینب نے فضہ سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ. بھائی آئے. امام حسین نے کہا زینب تم نے کیوں بلایا؟ کہا بھیا کربلا کے میدان پہ
दुश्मन के लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं और वो भी आपकी मुखालिफत में आ रहे हैं। क्या आपका कोई चाहने वाला नहीं है कि जो करबला के मैदान में आपके लिए भी आए? इमाम हुसैन ने सर को झुका लिया। एक मरतबा तड़प के फिजा ने कहा, भैया आपका दोस्त, बचपन के दोस्त इसी कूफे में रहते हैं। कहाँ? ज़ैनब रहते हैं। क्या एक आपके बचपन का दोस्त हबीब ने मज़ाहिर, हबीब इसी कूफे के रहने वाले? का ज़्यादातर मेरे दोस्त कूफे के ही हैं, मदीने वालों कहाँ साथ इतना थे। वहां पर मदीने के बहुत कम लोग थे, ज्यादातर कूफे के लोग थे। और जिन लोगों ने बगावत की, इस पे तारीख है पूरी, ज्यादातर कूफे के लोग थे इमाम हुसैन के साथ। पढ़ देते लोग कूफे के लोग, वो जो थे वो असली कूफे वाले नहीं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर पढ़ दूंगा आपके साथ। कूफे के लोग असल थे। कहा मैं जानता हूँ, हबीब ने मज़ाहिर, बचपन के दोस्त। कहा भैया मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने दोस्त को दावत दें, बुलाएं और अपनी परेशानी को बताएं। खत लिखना शुरू किया। ऐ रजुल फकीर, ये नहीं लिखा कि मेरे बचपन के दोस्त हबीब ने मज़ाहिर, अब आप मेरे साथी हैं, ये नहीं। ऐ रजुल फकीर यानी ऐ मर्द इल्म, इल्म रखने वाले, अहले इल्म, यानी हुसैन बताना चाहते हैं दोस्ती की बुनियाद पे किसी को कबूल नहीं कर रहा हूं, इल्म अक्ल की बुनियाद पे। लिखा कि आपका दोस्त, आपका साथी हुसैन करबला के मैदान में यकतना दुश्मनों से घिर चुका है। ज़ैनब ने जब खत पढ़ा था, इस पे लिख दी अलजल अलजल अलजल। कूफे में हबीब ने मज़ाहिर है, ज़ुहैर है, बाजार में मुलाकात होती है। कल ज़ुहैर ने एक मरतबा कहा कि हबीब में पता है। क्या कहा? हुसैन करबला के मैदान में आ चुके हैं। कहा मालूम है। कहा तुम्हारे तो बचपन के दोस्त हैं, तुम जाओगे नहीं क्या? हबीब कहते हैं मुझे पता है कब जाना है और कब नहीं जाना। जाऊंगा, कब जाना है मुझे पता, इस चीज का इल्म था। लेकिन जिस वक्त दरवाजे के दखुलबाब हुए, हुसैन का खत आया। अच्छा, ये सब मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं कि हबीब खामोश है, कह रहे हैं जाऊंगा वक्त आने दो। और जिस वक्त खत आता है, हबीब ने मज़ाहिर खत दस्तरखान में बैठे होते हैं, दखुलबाब होता है, खत मिलता है। इमाम हुसैन का कासिद होता है, कहा ये खत भेजा है तुम्हारे आपा हुसैन ने। इमाम हबीब ने मज़ाहिर खत देखते हैं, चूमते, आंखों में बोसा देते हैं, देख के रख लेते हैं। एक मरतबा ज़ौजा पूछती है, हबीब किसका खत है? कहा आपा हुसैन का खत है। कहा क्या लिखा है? कहा आपा हुसैन नरग़े आदम में घिर चुके हैं, करबला के मैदान में मुझको मदद के लिए पुकारा। तो कहा क्या इरादा है? कहा सोच रहा हूँ अभी जाऊं या ना जाऊं, अभी मैं मुशव्विश हूँ, जाने की तैयारी हूँ या नहीं हूँ, ये अभी मैंने फैसला नहीं किया है। बस ये सुनना था कि एक मरतबा ज़ौजे इब्न मज़ाहिर ने अपने सर की चादर उतारी और हबीब की तरफ फेंक दी। कहा हबीब तुम्हें इस बुढ़ापे में दुनिया से मोहब्बत है, इमाम हुसैन के कलाम के लिए तुम सोच रहे हो कि जाऊं या ना जाऊं, ये चादर तुम रखो, हम जाएंगे अपने आका के ऊपर कुर्बान होने के लिए। जब इस मंजर को देखा तो एक मरतबा हबीब ने कहा नहीं नहीं, मैं तो तेरा भी इम्तिहान ले रहा था, इसलिए कि मुझे पता है कूफे के हालात क्या है, इसलिए कि मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, कहीं तू भी उनमें तो नहीं है। कि वहां कोई भरोसा नहीं था किसी के ऊपर, इसलिए कि जनाबे मुस्लिम की जो शहादत हुई, ऐसा नहीं, जो जनाबे मुस्लिम की शहादत हुई उसमें औरतों का सबसे ज्यादा हाथ था। इसीलिए जनाबे मुस्लिम ने अपनी ज़ौजा से कहा मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। इसलिए कूफे में जनाबे मुस्लिम यक और तन्हा अगर हुए हैं तो घर की औरतों की वजह से हुए हैं, क्योंकि जो भी मगरिब की नमाज पढ़ के घर गया है वापस नहीं आया है। इशा की नमाज में फकत 2 ही आदमी थे और वो भी चले गए थे, तो घर से वापस नहीं निकले थे, उनकी औरतों ने रोक लिया था। मैं ये देखना चाहता था कि जैसे मैं अपने आका हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो भी वैसे ही मोहब्बत करती या नहीं करती। तब कैसी बातें कर रहे अभी, हमने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है, तब मुझे माफ कर दो, मैं जाऊंगा। गुलाम को आवाज दी। कूफे के हालात बहरहाल बड़े खराब थे, जिस तरह की फौजी ताकतें थी, सियासी ताकतें थी, मुखबिरी भी थी, इसलिए अपने गुलाम को बुलाया। कहा कूफे के बाहर फला मकाम पर ले जाओ मेरी सवारी को, मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। भाई अगर आप खुद ही सोचे लखनऊ के चारों तरफ से घेर लिया जाए, गली कूचे कूचे के ऊपर फोर्स लगाया जाए, कर्फ्यू लगी तरीके से कर्फ्यू मान ले, कर्फ्यू लगाया जाए और किसी लखनऊ वाले को बुलाया जाए कि भाई आप मुझे काकोरी मिलिए, तो आप कैसे पहुंचेंगे? जो यहाँ का खास रहने वाला होगा वही उसी को रास्ता पता होगा कैसे जाना है मुझे पहुंचना, लेकिन पहुंच जाएगा, उसका कोई
کوفے لکھنؤ میں اگر کسی کو پتا چل جائے کرفیو لگا تو لکھنؤ والوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ آرام سے ایک محلے سے ایک چھت سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ جناب مسلم کوفے کے رہنے والے کا ایسا فلاں جگہ سواری لے جاؤ، میں وہاں خود بخود تمہیں ملاقات کروں گا۔ ہاں غلام لے کے سواری پہنچ گیا کوفے کے بعد، تھوڑا دیر ہو گئی آنے میں، جناب حبیب نے مظاہر کو دیکھا سواری سے وہ غلام گفتگو کر رہا ہے، اے میرے آقا کی سواری، اگر حبیب نے مظاہر نہیں آتے ہیں، میرا آقا اگر نہیں آتا ہے تو میں اپنے آقا کے لیے میں خود چلنے کو تیار ہوں، میں حسین کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ گھوڑے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حبیب نے جب اس گفتگو کو سنا تو ایک مرتبہ گر گیا، کرنے نے کہا یہ وقت آ گیا میرے آقا کے اوپر کہ میرا غلام اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ کوفے کے میدان سے نکلتے، بازار سے نکلتے ہوئے حبیب نے مظاہر کوفے کو چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ جب کربلا کی زمین پہ پہنچے ہیں، حسین کے خیموں سے بھی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، سعید نے کہا اللہ اکبر، بلال نے کہا اللہ اکبر، مسلم نے سجا نے کہا اللہ اکبر، سب نے مل کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ زینب نے تڑپ کے فضا سے کہا فضا، یہ ہمارے خیمے میں کیا جنگ شروع ہو گئی؟ کہا نہیں نہیں شہزادی، جس کو آپ نے پیغام بھیجا تھا اور بچپن کا دوست حسین کے بچپن کا دوست حبیب نے مظاہر کربلا کے میدان میں آ گیا، بس یہ سننا تھا۔ زینب تڑپ کے کہا جاؤ فضا، جا کر میرا سلام کہنا کہ زینب کا سلام ہے، تمہارا شکریہ کہ تم حسین کی مدد کے لیے آئے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی پیغام زینب پہنچتا ہے کہ شہزادی نے تم کو سلام کہا ہے، حبیب نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، کہا یہ وقت آ گیا کہ رسول لا دیا حبیب کو سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء تسلیما لامرہ، اللهم نسألك بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت العلى، بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسين وانت قديم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہم السلام۔ پروردگار حاضرین کی تمناؤں کو پورا فرما، واسطہ آل محمد کا واسطہ، جو قرضدار ان کو قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو روزگار کر رہے ہیں پروردگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، اسرائیل و امریکہ کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، واسطہ آل محمد کو واسطہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماتم حسین، یا 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 حسین۔ بتا دے مجھے کیسا ہے جانا، دل ڈوب جانے ہیں، کیا اما پیزا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے اما پیزا بتا دے مجھے کو آیا جو باب ساتھ رو کے گئے مسافر، کہتا تھا سمرن کو کہنا بھی نہ حاضر، دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما پیزا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما پیزا
بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتے چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دیکھو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فیضا بتا دے مجھ کو ہونے لگی اذان کیسے سروں کو ڈھانپے بازو باندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھوں کے خون کے راستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین